اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ درس و تدریس جو ہے علم نحو میں ہے اور کتاب جو ہے وہ نحو میر ہے، اور ہمارا درس کا سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا اس سے آگے شروع کریں گے اور یہ درس جو ہے ہمارا 13واں درس ہے۔ آپ جو ہے متوجہ ہوں عبارت کی طرف کہ کیا فرماتے ہیں۔ یہ جو ابھی آخری 3 فصلیں ہیں، اس میں وہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آخری 3 فصلوں میں جو ہے مختلف مسائل پر انہوں نے گفتگو کی ہے تاکہ بحث جو ہے ان کی پوری ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ فصل اول میں انہوں نے جو ہے توابع کی بحث کی ہے کہ توابع کسے کہتے ہیں، تعریف اور ان کی مثالیں وغیرہ۔ متوجہ ہوں آپ عبارت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اول در توابع بیدان کے تابع لفظی است کے دومی از لفظ سابق باشد۔ فرماتے ہیں کہ توابع میں یہ فصل ہے پہلی، جان تو کہ تابع، اب یہ تابع کی تعریف کر رہے ہیں کہ تابع کون ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تابع وہ لفظ ہے کہ دومی از لفظ سابق، پہلے لفظ کے بعد جو دوسرا لفظ واقع ہوتا ہے اسے تابع کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس جو ہے 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک پہلے اور ایک اس کے بعد۔ یہ جو بعد والا ہے اس کو تابع کہتے ہیں اور یہ جو پہلے والا ہے اس کو متبوع کہتے ہیں۔ بے اعراب سابق از یک جہت و لفظ سابق را متبوع گویند۔ اعراب کی وجہ سے، اعراب سابق کی وجہ سے کہ اس کا اعراب پہلا والا اعراب ہوتا ہے اس جہت سے، اور لفظ سابق جو پہلے ہے یہ جو اس کا اعراب دیا گیا اسے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، متبوع کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو لفظ ہے پہلے واقع ہوتا ہے اس لیے اسے متبوع کہتے ہیں، اسی کا اعراب جو ہے وہ بھی اس پر جو ہے پہلے واقع ہوتا ہے، اور یہی جو تابع ہے وہی متبوع والا اسے اعراب دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو دوسرا لفظ ہے، کلمہ ہے، اسے تابع کہتے ہیں، اور یہ جو پہلا والا جو ہے لفظ ہے، کلمہ ہے، اسے متبوع کہتے ہیں۔ وہ حکم تابع آن است کے ہمیشہ در اعراب وفق متبوع باشد و تابع 5 نوع است۔ فرماتے ہیں کہ تابع کا حکم کیا ہے۔ تابع کا حکم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے اپنے اعراب میں تابع ہوتا ہے متبوع کے، موافق ہوتا ہے متبوع کے، برابر ہوتا ہے متبوع کے۔ یعنی تابع جو ہے اس کا اعراب وہی ہوگا جو اس سے پہلے والے اسم کا اعراب ہوگا، اور وہ کیا ہے، متبوع ہے۔ یعنی جو اعراب متبوع کا ہے وہ اعراب تابع کا ہے۔ اور تابع کی جو ہے وہ 5 قسمیں ہیں، یعنی یہی جو دوسرا اسم پہلے کے تابع ہوتا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں، 5 قسمیں۔ اول صفت، پہلی جو قسم ہے تابع کی وہ صفت ہے۔ وہ تابعی است کے دلالت کنند بر معنی کے در متبوع باشد۔ فرماتے ہیں کہ صفت کیا ہے۔ صفت وہ تابع ہے کہ جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو متبوع میں پایا جاتا ہے، یعنی جو معنی متبوع میں پایا جاتا ہے اسی معنی پر یہ تابع دلالت کرتا ہے، یعنی یہ صفت جو ہے اسی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پہلی صفت ہے یعنی متبوع کی صفت بیان کر رہا ہے۔ جیسے مثال ہے جانی رجل عالم، میرے پاس مرد آیا جو عالم ہے۔ اب جا فعل ہے، یا یہاں جو ہے مفعولی ہے، رجل جا کا فاعل ہے، عالم کیا ہے، تابع ہے رجل کے۔ اب یہ دیکھیں آپ یہاں رجل جو ہے یہ متبوع ہے، یعنی جو اعراب راجلون کا ہے وہ اعراب عالمون کا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ فرما رہے ہیں کہ جو معنی متبوع میں پایا جاتا ہے اس کو بیان کرتا ہے، یعنی میرے پاس آیا مرد جو عالم ہے، یعنی یہ
عالم ہونا اس مرد کی رجل کی خاصیت ہے، جو اس کی خاصیت ہے اسی کو بیان کر رہا ہے کہ وہ مرد کیا ہے، عالم ہے، یعنی یہی معنی اسی مطبوع میں پایا جاتا ہے، میرے پاس آیا مرد جو عالم ہے۔ یا برمانہ کے در متعلق کے مطبوع باشد، یہ جو پہلی مثال تھی جانی رجل عالم، یعنی ایسے معنی کو بیان کرنا جو خود مطبوع میں پایا جاتا ہے، موصوف میں پایا جاتا ہے۔ لیکن یا دوسرے آگے فرما رہے ہیں دوسری صورت کہ یا یہ جو صفت ہے ایسے معنی پر دلالت کرے گی جو متعلق کے مطبوع میں ہو، یعنی خود مطبوع میں نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے، لیکن ایسی چیز میں یا دوسرے شخص میں پایا جاتا ہے جو متعلق ہے اس مطبوع کا، مطبوع کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا رشتہ ہے کوئی نہ کوئی، تو جو معنی متعلق مطبوع میں پایا جاتا ہے بعضوں کا صفت جو ہے اسی معنی کو دو جو کیا کرتی ہے، اپنا بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں، ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، صفت ایسے معنی پر دلالت کرے گی، ایسے معنی کو بیان کرے گی جو خود مطبوع میں ہے، ایک دفعہ جو ابھی مثال ہم نے دی جانی رجل عالم، یا یہ جو صفت ہے ایسے معنی پر دلالت کرے گی جو مطبوع میں نہیں ہے بلکہ متعلق مطبوع ہے، یعنی ایسے شخص میں ہے جو جس کا تعلق مطبوع کے ساتھ ہے۔ جیسے فرماتے ہیں جانی رجل حسن غلامہ یا ابوہ، مثلا فرماتے ہیں کہ آیا میرے پاس مرد حسین ہے، غلام ہو اس کا غلام، یعنی مرد کا غلام حسین ہے۔ اب جانی رجلن، رجلن جو ہے یہ مطبوع ہے، اور حسن کیا ہے، تابع ہے، غلام ہو جو ہے یہ حسن کا کیا ہے، فاعل ہے، یہ صفت مشبہ حسن۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ حسن جو ہے، حسن یعنی حسین ہونا، یہ جو معنی بیان کر رہا ہے جو حسین ہے وہ مرد خود حسین نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی مطبوع ہے وہ معنی نہیں پایا تو غلام ہو، اس کا غلام حسین ہے، یعنی غلام کا تعلق مرد کے ساتھ ہے، لہذا یہ حسن ہونا، حسین ہونا مرد کی صفت نہیں ہے بلکہ اس کے غلام کی صفت ہے۔ یا ابو ہو، یا ہم کہتے ہیں جانی رجل حسن ابو ہو، کہ میرے پاس آیا مرد کے حسین ہے اس کا باپ، تو خود جو ہے مرد حسین نہیں ہے بلکہ اس کا باپ حسین ہے، اسے کہتے ہیں متعلق مطبوع۔ قسم اول دردہ چیز موافق مطبوع باشد، یہ جو پہلی قسم ہے یعنی اگر صفت ایسے معنی پر دلالت کرے جو خود مطبوع میں پایا جاتا ہے، یہ پہلی صورت ہے۔ اس قسم میں جو ہے دردہ چیز موافق مطبوع باشد، در تعریف، در تنکیر، تذکیر، تانیث، افراد، تثنیہ و جمع، آگے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ پہلی قسم ہے نا، یہ جو ہے 10 چیزوں میں صفت اپنے مطبوع کے تابع ہوگی، ٹھیک ہے، 10 چیزوں میں مطبوع کے تابع ہوگی، موافق ہوگی، برابر ہوگی، فرق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ در تعریف یعنی معرفہ، اگر مطبوع معرفہ ہے تو صفت میں معرفہ، تنکیر نکرہ ہونے میں، تذکیر مذکر ہونے میں، تانیث مؤنث ہونے میں، افراد مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، اور جمع ہونے میں، اور اس کے بعد ہے اعراب یعنی رفع یعنی مرفوع ہونے میں، نصب منصوب ہونے میں، اور جر مجرور ہونے میں۔ یہ 10 ایسی چیز ہے کہ جس میں تابع صفت جو ہے اپنے مطبوع کے کیا ہوتی ہے، مطابق ہوتی ہے۔ جیسے آگے مثال پیش کر رہے ہیں اندی رجل عالم و رجلان عالمان و رجال عالمون و امرات عالمۃ و امراتان عالمتان و نسوۃ عالمات، ٹھیک ہے۔ اب یہ مثال ہے، اس میں تابع یعنی صفت جو ہے وہ مطبوع کے مطابق ہے۔ اندی رجل عالم، میرے پاس مرد عالم ہے، تمام چیزوں میں رجل عالم میں موافق ہے، مفرد ہے، تثنیہ مفرد میں، مذکر میں، اور نکرہ ہونے میں۔ دوسری مثال کیا ہے؟ یہ اندی جو ہے یہ تمام مثالوں کے آگے آئے گا۔ اندی رجلان عالمان، میرے پاس 2 مرد
عالم ہے یہ تثنیہ ہو گیا اور نکرہ یہ دونوں ہو گئے. اچھا تثنیہ اور نکرہ ہو گئے. ورجال عالمون یہ جمع ہو گئے. جمع ان میں دونوں کیا ہیں وہ کیا ہیں برابر ہیں اور دونوں کیا ہیں نکرہ ہیں. اعراب بھی دونوں کا ایک ہے وہ بھی مرفوع ہے یہ بھی مرفوع ہے. امراتن عالماتن ٹھیک ہے دونوں مرفوع ہیں دونوں نکرہ ہیں اور دونوں کیا ہیں مؤنث ہیں. امراتان عالماتان دونوں مرفوع ہیں تثنیہ ہے اور مؤنث ہیں. ونسوۃ عالماتن یہ تمام جو ہیں اپنا مرفوع ہیں دونوں اور اس کے بعد جو ہے جمع کی مثال ہے جمع ہیں اور اس کے بعد کیا ہے نکرہ ہے. یہ مثال ہیں 10 چیزوں میں کیا ہے یہ موافق ہے. اما قسم دوم موافق مطبوع باشد در 5 چیز. یہ تو پہلی قسم کی کہ 10 چیزوں میں موافق ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ دوسری چیز میں یعنی دوسری قسم کیا ہے کہ اگر صفت اپنے مطبوع کے متعلق کے معنی پر دلالت کرے تو اس صورت میں 5 چیزوں میں کیا ہے یہ تابع مطبوع کے موافق ہوگا مطابق ہوگا. تعریف و تنکیر یعنی معرفہ نکرہ ہونے میں یعنی یا دونوں معرفہ ہیں یا دونوں نکرہ ہیں. رفع نصب اور جر رفعی نصبی اور جری حالت میں جو ہیں وہ ایک ہوں گے. جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ. اب یہ عالم جو ہے تابع ہے رجل کا لیکن رجل کی صفت کو بیان نہیں کر رہا بلکہ اس کے باپ کی ابو ہو یعنی عالم ابو ہو اس کا باپ کیا ہے عالم ہے. اب اس میں جو ہے معرفہ نکرہ دونوں رجل اور عالم کیا ہے یہ دونوں کیا ہے نکرہ ہے اور دونوں کیا ہیں مرفوع ہیں. بیدان کے نکرہ را بے جملے خبریہ صفت توان کرد. فرماتے ہیں کہ جان تو کہ تحقیق جو نکرہ ہوتا ہے اس کو جو ہے جملہ خبریہ کے ساتھ اس کی صفت لگائی جا سکتی ہے. یعنی جو نکرہ ہے اس کے بعد ہم جملہ لے آئیں گے خبریہ اور اس کی کیا لگائیں گے صفت بنا دیں گے. ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے جاءنی رجل ابوہ عالم. یہ ابوہ عالم جو ہے مبتدا خبر ہے ٹھیک ہے. اچھا اور یہ جو مبتدا خبر ہے جملہ خبریہ ہے اور یہ صفت واقع ہے رجل کی ٹھیک ہے اور رجل کیا ہے یہ نکرہ ہے. اب یہ رجل عالم ابوہ اور رجل ابوہ عالم میں کیا فرق ہے فقط اشارہ. عالم اور ابو میں فرق یہ ہے کہ عالم رجل کی صفت ہے ابوہ عالم کا کیا ہے فاعل ہے. ٹھیک ہے اس مثال میں کیا ہے رجل میں جو ہے یہ اپنا کیا ہو گیا نکرہ ہے اور اس کے بعد ابوہ عالم پورا جملہ مبتدا اور خبر مل کر کیا ہے اس کی کیا ہے صفت واقع ہے. ودر جملہ ضمیری عائد بنکرہ لازم باشد. جب جملہ خبریہ صفت و نکرہ کے لیے تو ایک شرط ہے یہ کہ جملہ خبریہ میں ایک ضمیر ہو جو پلٹے عائد پلٹے نکرہ کی طرف. یہ لازمی ہے کہ نکرہ کی طرف وہ ضمیر پلٹے. جیسے جاءنی رجل ابوہ عالم ابوہ عالم میں ایک ضمیر ہے ہو جو پلٹ رہی ہے رجل کی طرف. توابع میں سے جو دوسری قسم ہے وہ ہے تاکید. ٹھیک ہے وَأُو تابعیست کے حال مطبورہ مقرر گرداند در نسبت یا در شمول تسامرہ شک نہ ماند و تاکید بر 2 قسم لفظی و معنوی. فرماتے ہیں کہ تاکید وہ ایسا تابع ہے کہ مطلوب کے حال کو مقرر بیان کرتا ہے مقرر کرتا ہے. وہ مطبوع کا جو حال ہے ایک ہی ہے لیکن اس کو دوبارہ کرتا ہے تاکہ تاکید ہو. در نسبت نسبت میں ٹھیک ہے یعنی جو نسبت دی گئی ہے اس کے مطبوع کی طرف جیسے مسند الیہ ہوتے ہیں جو نسبت دیتے یا شمول میں یا جسی چیز میں بھی جو کیا ہے شامل ہے اس کی وہ کیا کریں گے تاکید کریں گے. کیوں تاکہ سامع کو شک نہ ہو سامع کو پتہ چل جائے کہ یہ بات پکی ہے کچی نہیں ہے. اور تاکید کی 2 قسمیں ہیں ٹھیک ہے تاکید لفظی اور تاکید معنوی. لفظی کیا ہے لفظی بے تکرار لفظ است. لفظی وہ تاکید ہے جو لفظ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے تکرار ہوتا ہے تکرار لفظ کے ساتھ ہے بار بار لفظ آئے گا. ٹھیک ہے جیسے زید زید قائم زید زید کھڑا ہے یعنی تاکید کھڑے کہ زید ہی کھڑا ہے کوئی اور نہیں کھڑا. اور ضربہ ضربہ زیدن یہ فرما رہے ہیں کہ 2 دفعہ آیا ہے ضربہ
یعنی مارا ہے زید نے، یعنی لازمن اس کو ضربہ کی تاکید کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ، تحقیق زید کھڑا ہے، یعنی بار بار تحقیق کر رہے ہیں کہ زید کھڑا ہے، بات پکی ہے۔ وہ تاکید معنوی کیا ہے؟ یہ تو لفظ تکرار ہے، اسے تاکید لفظی کہتے ہیں۔ معنوی کیا ہے؟ بحاشت لفظ است، فرماتے ہیں کہ یہ 8 اس کے لفظ ہیں، اس کے ساتھ جو ہے اپنا معنوی تاکید کی جاتی ہے۔ نفس ہے، عین ہے، نفس اور عین کا معنی یعنی ایک چیز، دو چیز نہیں ہے بلکہ ایک چیز، نفس اور عین وہاں استعمال ہوتا ہے۔ کلا اور کلتا یہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کلن اور اجمعو، اقتو اور ابتو اور ابسو یہ جمع کے لیے تمام جو ہے کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے جانی زید نفسہ، آیا میرے پاس زید، نفسہ یعنی خود زید میرے پاس ہے، نفس کا معنی یعنی خود زید، ٹھیک ہے، میرے پاس آیا زید خود۔ جا فعل ہے، یا یہاں جو ہے مفعولی ہے، زید جا کا فعل ہے، نفس جو ہے زید کی تاکید ہے۔ وجان الزیدان انفسہما، میرے پاس آئے دو زید، خود دو زید آئے، یہاں جو ہے یہ تثنیہ کی مثال انفسہما۔ وجان الزیدون انفسہم، اور آئے میرے پاس زید تمام کے تمام۔ وعین را برین قیاس کن، عین ان کو اسی پر قیاس کریں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاءنی زید عینو، خود زید یعنی میرے پاس آئے، عین کا معنی بھی خود ہوتا ہے۔ وجاءنی زیدان عینہما، یعنی مرض دو زید آئے، خود زید آئے۔ وآنی جاءنی الزیدون اعینہم، یعنی وہ جو ہے خود زید ہے اور کوئی نہیں آیا۔ عینہم بلکہ اعینہم صحیح نہیں ہے، عینہم یعنی خود جو ہے وہ زید ہے، آپ اس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ وجاءنی زیدان کلاہما وہندان کلتاہما، اے میرے پاس دو زید، دو زید آئے، اور ہندان کلتاہما اور دو ہند آئیں میرے پاس۔ اب یہ کلاہما، حالانکہ زیدان بھی تثنیہ پر دلالت کرتا ہے لیکن کلا نے اس کی تاکید کر دی۔ ہندان تثنیہ پر دلالت کرتا ہے، کلتاہما جو ہے یہ اس پر تاکید ہو گئی، کلاہما مذکر کے لیے، کلتاہما مؤنث کے لیے۔ اور کلا اور کلتا خاص بے مثنی، کلا اور کلتا جو ہے تثنیہ کے ساتھ خاص ہیں۔ وجاءنی القوم کلہم اجمعون، آئی میرے پاس قوم تمام کی تمام، ٹھیک ہے، یہ کلہم قوم کی کیا یہ تاکید ہے، حالانکہ القوم بھی تمام قوم ہے، ٹھیک ہے، الف لام یہاں ہے، لیکن کلہم بھی اس کی کیا رہا ہے تاکید کر رہا ہے۔ پھر آگے اجمعون پھر جو ہے اس کی کیا ہے تاکید ہے۔ آگے فرماتے ہیں اقتعون، ابتعون اور ابسعون، بے دان کے اقتعو اور ابتعو اور ابسعو اتباعاً بے اجمع، یہ تابع ہوتے ہیں کس کے؟ اجمع کے تابع ہوتے ہیں، یعنی اجمع کے تابع ہوتے ہیں، اس کا کیا معنی آگے بڑھ رہے ہیں اس صورت میں کہ پس بدون اجمع و مقدم بر اجمع نہ باشان، یعنی کیا اجمع کے علاوہ استعمال نہیں ہوتے، یعنی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جاءنی القوم کلہم اقتعون ابتعون ابسعون، یہ غلط ہے، کیونکہ یہاں اگر اجمعون نہیں آئے گا تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے، یہ جو ہے جب استعمال ہوتے ہیں یہ اجمع پر جو ہے مقدم نہیں ہوتے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جاءنی القوم کلہم اقتعون اجمعون، یہ آپ نہیں کہہ سکتے بلکہ اجمعون مقدم ہوگا۔ صرف تیسرا جو تابع ہے وہ ہے بدل، وہ تابع است کے مقصود بے نسبت او باشد، فرماتے ہیں کہ بدل وہ ایسا تابع ہے مقصود بے نسبت او باشد، جو کلام میں ہماری نسبت دی گئی ہے مقصود وہی بدل ہو، ٹھیک ہے، مبدل من نہ ہو، ایک بدل ہوتا ہے ایک مبدل من ہوتا ہے، غور فرمائیں، یعنی جو پہلے والا مطبوع ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بعد والا تابع ہے، جو پہلے والا مطبوع ہے وہ مبدل من ہے اور جو تابع ہے وہ بدل ہے، یہی تابع بدل ہے اس مبدل من سے۔ اب کلام میں جو مقصود ہوگا ہمارا وہ دوسرا بدل ہوگا، پہلا جو مبدل من ہے جو مطبوع ہے وہ ہماری مراد نہیں ہوگی، یہ ہے مقصود بالنسبت، یعنی مقصود بالنسبت جو ہے وہ خود بدل ہے، مبدل من
نہیں ہے۔ وہ بدل بر چہار قسم است، ٹھیک ہے، چہارم یہاں پرنٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، چہار قسم است یعنی 4 قسم پر ہے، جیسے بدل کل، بدل بعض، بدل غلط اور بدل بعض، اشتمال اور بعض۔ 1 منٹ دوبارہ آپ دیکھ لیں، بدل کل، بدل بعض، بدل اشتمال اور بدل غلط، یہ جو ہیں 4 قسمیں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اور بدل کل کی ابھی تعریف کر رہے ہیں۔ بدل کل کیا ہے؟ اون است کے مدلولش، مدلول مبدل من باشد، فرماتے ہیں کہ بدل کل کی تعریف کر رہے ہیں۔ بدل کل وہ ہے کہ جس کا مدلول مدلول مبدل من ہو، ٹھیک ہے، یعنی کیا ایک جو ہے اپنا مدلول ہو ان دونوں کا تمام پر، ٹھیک ہے، یعنی جس پر بدل دلالت کر رہا ہے اسی تمام پر مبدل من بھی دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کل پر دلالت کر رہے ہیں، جوز یا اشتمال یا غلط نہیں ہے۔ آگے مثال میں واضح مزید ہو جائے گا، جیسے جاءنی زید اخو کا، آیا میرے پاس زید آپ کا بھائی۔ اب جاءنی زید، جا کا یہ زید کیا ہے؟ فاعل ہے یا مفعول ہے، اخو کا بدل ہے زید سے، اخو کا بدل ہے زید مبدل من ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی بات مقصود جو ہے وہ بدل ہے، یعنی ہماری یہاں بات کرنے کا متکلم کا مقصد یہ ہے کہ جاءنی زید اخو کا، میرے پاس زید آیا آپ کا بھائی، یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا بھائی میرے پاس آیا، مقصود بے نسبت کیا ہے؟ اخو کا ہے، پہلی بات۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری ہے کہ جس پر زید دلالت کرتا ہے اسی پر اخو کا دلالت کرتا ہے، ایک چیز ہے، جیسے زید بھی وہ شخص ہے، ایک شخصیت کا نام ہے، اخو کا جو ہے جو آپ کا بھائی ہے وہی کیا ہے؟ اپنا اسی شخصیت کا نام ہے جس کا نام زید ہے، یعنی دونوں کا دلالت ایک پر ہے، کل پر ہے۔ وہ بدل بعض کیا ہے؟ بدل بعض اون اس کے مدلولش جز مبدل من باشد، بدل بعض کیا ہے؟ وہ ہے کہ جس کا مدلول مبدل من کا جز ہو، مبدل من کا جز ہو، جس بدل بعض کا مدلول تو اسے کہتے ہیں بدل بعض، جیسے زور با زید رأسہ، مارا گیا زید کو اس کے سار کو۔ اب زور با جو ہے یہ فعل مجہول ہے، زید اس کا نائب فاعل ہے، رأسہ جو ہے اس کا اپنا بدل ہے، مارا گیا زید اس کا سار کو مارا گیا۔ اب یہ رأسہ بدل ہے زید کا، تو یہ کل نہیں ہے، زید کا سر اور خود زید یہ کل نہیں ہے، بلکہ زید کا سر زید کے لیے کیا ہے؟ بعض ہے۔ تو یہ جو بدل ہے اس چیز پر دلالت کر رہا ہے جو مبدل من زید ہے، اس کا بعض حصہ ہے، اس کا کل نہیں ہے۔ بدل اشتمال کیا ہے؟ اون اس کے مدلولش متعلق بمبدل من باشد، بدل اشتمال یہ ہے کہ جس کا مدلول جو ہے متعلق ہوگا مبدل من کے ساتھ، متعلق مبدل من ہوگا، نہ کل ہوگا نہ یا بعض ہوگا، بلکہ مبدل من کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق اور جوڑ ہوگا، جیسے صلب زید ثوبہ، ٹھیک ہے، اتارا گیا زید کو، ثوبہ اس کے لباس کو، ٹھیک ہے، اس کے لباس کو اتارا گیا۔ اب زید جو ہے یہ صلبہ کا نائب فاعل ہے، صلبہ فعل مجہول ہے، ثوبہ جو ہے اس سے بدل ہے، مراد جو ہے جو اتارا گیا ہے اس کا ثوب یعنی اس کا لباس، اس کا کپڑا اتارا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے اب جو بدل بیان کر رہا ہے نہ زید کو بیان کر رہا ہے نہ زید کے بعض کو بیان کر رہا ہے، بلکہ زید کے متعلق کو بیان کر رہا ہے۔ زید کا متعلق کیا ہے؟ وہ لباس ہے، یعنی زید کا تعلق لباس کے ساتھ ہے، تو اسے بدل اشتمال کہتے ہیں۔ بدل غلط اون اس کے بعد از غلط لفظی دیگر یاد کنند، فرماتے ہیں بدل غلط وہ ہے یہ کہ غلط لفظ کے بعد میں کوئی دوسرا لفظ ذکر کیا جائے جو صحیح ہو، ٹھیک ہے، پہلے جو ان کی مراد اصل متکلم کی وہ دوسرا لفظ تھا، لیکن غلطی سے اس نے اور چیز بول دی، تو فوراً جو دوسری چیز بولے گا اسے بدل غلط کہتے ہیں۔ جیسے مررت برجل حمار، میں گزرا مرد کے ساتھ گدھا، یعنی گدھا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب متکلم یہ کہنا چاہتا کہ میں گزرا حمار کے ساتھ، لیکن غلطی سے اس نے کہہ دیا کہ میں گزرا انسان کے مرد کے ساتھ،
ٹھیک ہے، یہ جو حمار ہے رجل سے، اس کو کہتے ہیں بدل غلط۔ چوتھی جو قسم ہے اپنا توابع کی، وہ عطف بالحرف ہے۔ عطف بالحرف یعنی حرف کے ساتھ عطف کرنا، یعنی جو حکم پہلے مطبوع والا ہوگا وہی حکم جو ہے بعد والے معطوف علیہ والا، اور معطوف علیہ والا ایک حکم ہوگا، درمیان میں حرف ہوگا۔ وہ حرف عطف کیا ہے؟ وہ تابعی است کے مقصود باشد بے نسبت با مطبوعش بعد حرف عطف۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ تابع ہے عطف بالحرف کہ وہی مقصود ہوتا ہے اس کا، وہی نسبت ہوتے ہے اس کی طرف جو نسبت اس کے مطبوع کی طرف ہوتے ہیں۔ جو حکم اس کے مطبوع کا ہے وہی حکم کیا ہے اسی تابع کا ہے، اسی حکم میں دونوں کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تابع مقصود ہو یا فقط مطبوع مقصود ہو، نہ بلکہ اس میں دونوں کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ جیسے جاءنی زید و عمر، آیا میرے پاس زید اور عمر۔ اب یہ و عمر جو ہے عطف بالحرف ہے، تابع بالحرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہی حکم ہے، اعراب میں بھی ایک ہے، اور جو حکم زید کا ہے وہی کیا ہے؟ عمر کا ہے۔ یعنی میرے پاس آیا زید اور عمر دونوں ہے، اس نسبت میں، آنے والی نسبت میں دونوں کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ وہ حروف عطف 10 است، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حرف عطف ہیں یہ کتنے ہیں؟ 10 ہیں، اور 10 کے 10 جو ہے اس میں جو ہے استعمال ہو سکتے ہیں۔ در فاصل سیوم یاد کنیم انشاءاللہ تعالی و اورا عطف نسک نیز گویند۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو حرف عطف ہے، ہر حروف عطف ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ تیسری فاصل میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہماری پہلی فاصل تھی، اس کے بعد دوسری ہے، پھر تیسری فاصل آخر میں، کیونکہ حروف کی بات ہے تو ان حروف میں حروف عطفہ کو بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور اس کو عطف نسک بھی کہتے ہیں، نسک یا نسک، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ بھی کہتے ہیں عطف نسک اور عطف بالحرف دونوں کہتے ہیں۔ پانچویں جو قسم ہے تابع کی وہ ہے عطف بیان، ٹھیک ہے۔ وہ تابع است کے غیر صفت کے مطبوع روشن گرداند۔ عطف بیان کیا ہے؟ وہ تابع ہے کہ جو صفت بیان نہیں کرتا لیکن مطبوع کو واضح کرتا ہے۔ مبہم جو پایا جاتا ہے اس میں اس کو کیا کرتا ہے؟ واضح کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں عطف بیان۔ مثال ہے جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمرو، کہ اس شخص نے اللہ کی قسم دی، کس کو؟ ابو حفص کو، ٹھیک ہے۔ ابو حفص کون ہے؟ وہی کیا ہے؟ عمر ہے۔ اب یہاں جو ہے ابو حفص جو ہے یہ کنیات ہے، عمرو جو ہے اس کا عمر اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ عمر جو ہے یہ عطف بیان ہے ابو حفص سے، کیونکہ ابو حفص جو ہے یہ زیادہ روشن اور واضح نہیں ہے، ممکن ہے بعض کو پتہ اور بعض کو پتہ نہ ہو، لیکن عمر کا جو پتہ ہے وہ تمام کو پتہ ہے کہ عمر کون ہے، لہذا اس پہلے مطبوع ابو حفص کو واضح کرنے کے لیے عمر کو ذکر کیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں عطف بیان۔ حالانکہ عمر ابو حفص کی صفت بھی واقع نہیں ہے، یعنی ایک چیز کو مزید واضح کرنے کے لیے جو بیان ہوتا ہے لفظ اسے کہتے ہیں عطف بیان۔ وقتی کے بے علم مشہور تر باشد وجاءنی زید ابو عمرن، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی جب مشہور کے لحاظ سے باقیوں کے ذہن میں زیادہ جو علم ہو وہ عمر کا ہو تو یہ استعمال کرتے ہیں، یعنی ابو حفص سے زیادہ لوگ عمر کو جانتے ہوں۔ جب مشہور تر جو ہے وہ علم نہیں ہے، یہ غلط ہے، وقتی کے بے علم ہے مشہور تر باشد، یعنی ایک کنیات ہے ایک علم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کنیات ہے اور علم ہے، علم جو ہے کنیات سے جب مشہور تر ہو تو اس وقت یہ ابو حفص عمر کی مثال عطف بیان ہوگی۔ اگر الٹ و فرض کر لیں کہ ابو حفص جو ہے زیادہ مشہور اور عمر زیادہ مشہور نہ ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ اقسم باللہ عمرو
ابو حفصن تو ہم یہ کہیں گے جو زیادہ واضح تار ہو، لیکن اس مثال میں جب علم عمر واضح تار ہو تو ابو حفصن عمر کہیں گے۔ اور ایک مثال وجانی زید ابو عامرن، دوسری مثال اس وقت کریں گے کہ میرے پاس آیا زید ابو عامر آیا، ٹھیک ہے، وقتی کے بے کنیت مشہور تار باش ہے، یہ دوسری مثال ہو گئی کہ جب کنیت اگر مشہور تار ہو، ٹھیک ہے، تو کنیت کو بعد میں لے آئیں گے، وہ بیان کرے گا، اگر علم مشہور تار ہو تو علم کو لے آئیں گے۔ دونوں کی مثالیں جو ہیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔